بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسا عمل آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی رسائی نہیں تھی۔ یعنی کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک ایسا وظیفہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ جس کو آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی بھی عمل کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ ایک ایسا عمل جو ہماری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت کو بڑھا دے گا، کہ جس عمل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ممکن ہے، کہ جس کی وجہ سے جب انسان دیدار مصطفیٰ پر پہنچتا ہے اور ان کے جمال کا جب دیدار کرتا ہے تو ناظرین کرام اسے پھر کسی چلے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو خود وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں جس کا وہ طلبگار ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایسا عمل کہ جو آپ کے دل کے نکھار کو پیدا کرے گا، کہ جو آپ کے چہرے پر نورانیت بخشے گا، کہ جو ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے دنیا کے بادشاہ ہیں، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ یعنی کہ ہمیں اپنی حاجتوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ہر وہ حاجت مکمل فرما دیں گے جس کو آپ کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم وہ عمل، وہ وظیفہ آپ کو بتانے والے ہیں جو جشن عید میلاد النبی کے موقع پر کیا جائے گا، یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ ربیع الاول کا چاند نظر آنے والا ہے، اور اس کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس عمل کو ہمیں 40 دن تک کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کی 25,000 کی تعداد میں پہنچیں گے تو آپ کے منہ سے وہ خوشبو، وہ مہک آئے گی کہ جس کا تصور آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، یعنی کہ مشک کے طرح آپ کے منہ سے خوشبو آنے لگے گی، یا پھر اس کے علاوہ دوسری خوشبو بھی آپ کے منہ سے آ سکتی ہے کہ جو آپ نے کبھی بھی محسوس نہیں کی ہوگی کہ ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ خود محسوس کریں گے کہ جب آپ 25,000 کی تعداد میں پہنچیں گے تو آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آنے لگے گی کہ جس کا تصور آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ سب برکتیں اسی عمل کی ہیں جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ 25,000 سے اوپر کی تعداد میں پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے پیر و مرشد کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور پھر بزرگان دین، جو دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بھی آپ کو ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے آپ مشرف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو اپنے دل کو بالکل پاک و صاف کر لیں گے، اور گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے کہ آج کے بعد میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں انشاءاللہ تعالی میں کبھی بھی آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا، اور سچے دل سے گناہوں سے رجوع کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کام میں لگ جانا ہے۔ یعنی کہ جب آپ اس عمل کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے پورے جسم کے اندر ایک ایسا سکون پیدا ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی کسی عمل میں اتنا سکون نہیں پایا ہوگا۔ ناظرین کرام، میں ان لوگوں کے لیے یہ عمل لے کر آیا ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں میں خوف رہتا ہے کہ اگر ہم کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سامنے اگر کوئی چیز آ جائے تو ہم کہیں ڈر نہ جائیں، ہم کہیں بہک نہ جائیں۔ ناظرین کرام، کہ جن کے دلوں میں
کہ جن کے دلوں میں شبہ چلتا ہے، کہ جو خوف کی وجہ سے عمل نہیں کرنا چاہتے، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال خود بخود کھل جائیں گے، اور جب آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کو کسی بھی عمل کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ کو رات میں تنہائی کے وقت جب عشاء کی نماز ہو جائے، آپ اپنے حجرے میں چلے جائیں یا اس کمرے میں چلے جائیں کہ جس کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو۔ جب آپ ایسے کمرے میں چلے جائیں اور پھر اس کے بعد جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو سب سے پہلے خوشبو یعنی کہ عطر وغیرہ آپ استعمال کر لیں، اس لیے کہ اس میں کپڑوں کی پاکیزگی اور اپنے اندر خوشبو کا لگانا بہت ہی اہم ہے۔ لیکن وہ حضرات کہ جن کے پاس خوشبو نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ خوشبو لگا لے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پھر اس عمل کو شروع کریں، اور عمل یہ ہے کہ آپ کو درود رضویہ جو آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھ رہی ہوگی، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، کہ جب آپ اس درود پاک کا ورد کریں گے، جب آپ یا رسول اللہ بار بار پکاریں گے تو آپ کی پکار کو سنا جائے گا، اور آپ کی پکار اس طریقے سے سنی جائے گی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ 3000 بار یا 3125 بار روز پڑھیں، بلکہ آپ عشاء کے بعد جتنی بھی تعداد میں ہو، صبح صادق سے پہلے ایک نشست میں آپ اس کو پڑھیں جتنا بھی ممکن ہو، چاہے آگے پیچھے کر لیں اس کو، یعنی کہ آپ اگر 1000 بار پڑھا تو پھر کوشش کریں دوسرے دن کو کہ آج میں 2000 بار پڑھوں گا، پھر 3000 بار، اپنی تعداد کو کل ملا کر آپ کو 1,40,000 دن میں کرنی ہے۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو 40 دن کے اندر اس کی 1,00,000 کی تعداد جب آپ اس کی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کا دیدار ہوگا، اور آپ ان کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس درود پاک کی خاصیت ہے کہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں سب سے پہلے ان کا دیدار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی روحانی منزل سفر کرنے لگتی ہے۔ اور پھر جب آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو پھر ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی ان کی بارگاہ میں عرض کر دیں، یا وہ خود سمجھ جاتے ہیں اور خود ہی آپ کے دل کو سمجھ کر آپ کو ایسا عمل تعلیم کر دیں گے کہ آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین کرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ عمل سے دور بھاگتے ہیں، کہ جو لوگ روحانیت تو چاہتے ہیں کہ ان کے قریب آ جائیں، لیکن وہ لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کیا اور اس درود پاک کا ورد کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر اتنی روحانیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ جس مریض پر بھی ہاتھ رکھیں گے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جب آپ نے کر لیا تو پھر آپ کی ساری حاجتیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اصل دیدار ہے۔ ان کی محبت، جب آپ پر ان کی محبت غالب آ جائے گی تو آپ کو کسی موکل کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو کسی جن کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو کوئی باموکل عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس لیے کہ سارا کام آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوتا رہے گا۔ حاضرین کرام، یہ بہت خاص عمل ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اور یہ ایک راز تھا جو میرے سینے میں کافی وقت سے چل رہا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ سب لوگ اس کو پڑھیں، جو چاہے وہ پڑھیں، اس میں کسی کو بھی قید نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، جو بھی چاہے وہ اس کو پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے درمیان نہ کوئی خطرہ آئے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا، صرف بزرگان دین کا دیدار تو ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، آپ اس عمل کو کریں، اور آپ نے یہ عمل کر لیا تو
पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। ये अमल बहुत अहम अमल है कि जो मैं हुजूर सरकार आला हज़रत की बारगाह में जब खड़ा था तो वहाँ पर ये अमल मुझे किसी ने तालीम किया था, और ये एक ऐसा अमल है कि जिसके करने के बेशुमार फ़वाइद हैं, कि जिसके बारे में मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप करेंगे तो सब कुछ आप अपनी आँखों से देख लेंगे। नाज़रीन किराम, आप इस अमल को कीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत ही जल्द ऐसे आमाल और ऐसे नुकूश लेकर आने वाले हैं। बाकायदा हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ये नुकूश काम करते हैं, और वो लोग कि जो रूहानियत में कदम तो रखते हैं, उसके बाद जब उनके अमल काम नहीं करते तो इसकी वजह क्या होती है, और उनके नुकूश काम क्यों नहीं करते, और मरीज़ मायूस क्यों हो जाते हैं, और फिर मरीज़ के साथ साथ मुआलिज भी मायूस हो जाते हैं, यानी कि आमिल हज़रात। इंशाअल्लाह ताला वो भी हम सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।